سے دیکھیں گے دا بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 11 اینڈ 12 کی ہم تلاوت کو سنیں گے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کو سنیں گے. تو بہن کریں گی تلاوت یا آپ کریں گے؟ آج انہیں آپ نے ان کی باری لگائی ہے. چلیے آپ لگائیں پلیز. میری بیٹی کلام خدا میں سے پڑھیں گی. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چیپٹر نمبر 5واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کو ہم سنیں گے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. اسی طرح ستایا تھا. آمین. تھینک یو سسٹر جی. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے پھر سے ہمیں پاک کلام کے پاک ورڈز سننے کو دیے. ابھی تو شاید یہ دور ختم ہو چکا ہے. ہمارے جو بڑے بزرگ وہ بتاتے تھے کہ پہلا جو دور تھا اس میں گھروں میں ڈاکیا آتا تھا اور وہ چٹھی لے کر آتا تھا. اسے خط بھی بولتے تھے. اور وہ اس میں کسی کو پیغام دینا ہوتا تو لوگ چٹھی لکھ دیتے ڈاکیے کے ہاتھ. وہ پھر گھروں میں پہنچائی جاتی. اور جب چٹھی گھر میں آتی ہے تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی دروازہ نوک ہونا تو انہوں نے کہنا آپ کا یہ خط آیا ہے، آپ کی یہ تار آئی ہے. تو بڑے گھر میں ایک جشن ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خوشی کی خبر ہے. تو سارے گھر والے ڈیڈی بولتے ہیں کہ یہ شاید کو 50 سال پہلے کی وہ بات 50-60 سال پہلے کی بولتے ہیں. میں نے بھی ویسے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے لیکن وہ دیکھتے دیکھتے بہت جلدی ختم ہو گیا. اس کے بعد ایڈوانس دور ہو گیا. ابھی تو موبائل نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں. تو ڈیڈی بولتے ہیں کہ پھر گھر والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے وہ چارپائی پہ ایسے بیٹھنا اس نے کہنا ہے کہ اس بندے نو بلا کے محلے چ لے آؤ جہاں پڑھ سکتے. کچھ گھروں میں ہوتے تھے پڑھنے والے، کئی گھروں میں نہیں تھے ہوتے پڑھنے والے. تو پھر وہ سارے اکٹھے بیٹھ جاتے. پھر ایک شخص کھڑا ہوتا، پھر وہ پڑھ کر پیغام دیتا جی یہ آپ کا فلاں علاقے سے یہ خط آیا ہے تو انہوں نے آپ کو شادی کی دعوت دی ہے اور انہوں نے یہ پیغام ہے یا گھروں میں کوئی بھی ایونٹ ہے اس طرح کر کے. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے. تو ڈیڈی کہتے کہ وہ بڑا ایک ایکسائٹیڈ ماحول ہوتا تھا کہ خط آیا جی، چٹھی آئی ہے. تو اسے جب کھولنا تو ساروں نے بڑی ایسے غور سے دیکھنا یہ چٹھی کھل رہی ہے تو پھر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا. تو میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ یہ مسیحا کی طرف سے ہمیں یہ خط ملا ہے. یہ محبت بھرا خط ہمارے پاس ہے. بائبل مقدس مسیح کا محبت بھرا خط ہے. بائبل مقدس کیا ہے؟ مسیح کا محبت بھرا خط ہے جو مسیح نے ہر ایماندار کو دیا ہے. آپ اور میں ہم مبارک ہیں کہ ہمارے پاس آسمانوں سے یہ لیٹر آیا ہوا ہے خوشخبری کا. لیکن شاید ہم اس لگاؤ سے نہیں پڑھتے جس لگاؤ سے وہ لوگ خط کو پڑھتے تھے. اور وہ تو ایک انسانوں کے لکھا ہوا یا بھیجا ہوا پیغام ہوتا تھا لیکن بڑا دلچسپی کے ساتھ اسے سنتے تھے، اسے پڑھتے تھے. لیکن یہ یہوہ پاک خدا کی طرف سے محبت بھرا خط آیا ہے. تو اس سے بھی آج جو بیٹی جو بیٹا بڑے پیشنس لگاؤ سے تڑپ سے پڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے نجات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بائبل مقدس کے وسیلے نجات اس کی زندگی میں آتی ہے. اسے نجات رشید بھائی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، در بدر جانے کی ضرورت نہیں. اس نجات ہمارے پاس ہے، نجات ہمارے گھروں میں ہے. لیکن یہ نجات تب ہمیں ملے گی جب اسے ہم بڑی محبت کے ساتھ بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، پھر اسے ہم پڑھتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں لیتے ہیں. ابھی حوالہ پڑھا گیا، لکھا ہے جب میرے سبب سے
یہ پاک الفاظ جیزس کے ہیں، پاک یسوع کے، پاک منہ کے یہ پاک الفاظ ہیں کہ جب میرے سبب سے، یعنی میری وجہ سے، میرے نام کی خاطر، آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لگا ہوتا ہے، تو میرے نام کی وجہ سے اگر آپ، آگے لکھا ہوا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب کے اندر یہ بڑے خوبصورت پاک الفاظ ہیں۔ 5واں باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، پاک یہ الفاظ ہمیں الرٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ مسیح کی خاطر ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، مسیح کی خاطر کئی دفعہ جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو مسیح کی خاطر ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری کئی دفعہ جاب چلی جاتی ہے، جابس ہم سے چھین لی جاتی ہے، کئی دفعہ پرسکون ماحول ہم سے چھین لیا جاتا ہے، لیکن مسیح کی خاطر جو شخص سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی صرف اس کے لیے۔ بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جان دینے تک وفادار ہے۔ یہ الفاظ شاید پڑھنے میں ایزی ہے لیکن بہت ٹف ہے، جان دینے تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تلوار لے کر آئے گا، وہ یہاں پر رکھے گا تو پھر ہم کہیں گے نہیں جی میں تو مسیح ہیں یا میں نے مسیح کی مان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختلف طرح کے ابلیس ہمارے پاس دنیا داری کے ٹولز کے ذریعے ہمارے سامنے گناہ لے کر آتا ہے، اور ہم نے گناہ کو نہیں لینا، اسے ٹچ نہیں کرنا، اسے چھونا نہیں ہے، اسے دیکھنا نہیں ہے، بار بار ہم نے غالب آنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو غالب آئے، بار بار لکھا ہے، کسی دن ہم سرمن اس پر سنیں گے، اس ورس کے اوپر بار بار لکھا ہوا ہے جو غالب آئے۔ ایک جگہ پر جیسس کہتا ہے جو غالب آئے اسے میں اسی طرح تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں باپ کے داہنی ہاتھ تخت پر بیٹھا۔ لیکن جو غالب نہیں آتا اسے جب پرسیکیوشن میں سے گزرنا پڑتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں وہ چلا اٹھتے ہیں اور بیک سلائڈر ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے دیکھ لیتے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو پھر یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان کمزور ہے تو اس کے لیے سکڑے راستے سے گزرنا کافی مشکل ہے۔ اگر آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہر روز مسیح میں چلنا ہے، ہر روز مسیح میں بڑھنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تولے جائیں گے، تو پھر اس دن پتہ چلے گا کیا ہم کم نکلتے ہیں یا پورے نکلتے ہیں۔ خدا ہمیں وقت دیتا ہے، خدا ہمیں موقع دیتا ہے۔ یہ جو پرسیکیوشن ہے آج ایماندار ستائے جاتے ہیں، اس سے ہم نے نہیں گھبرانا، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آج کی تلاوت کی لاسٹ میں آپ دیکھیں 12ویں آیت میں، 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لاسٹ میں لکھا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ ان نبیوں کو، ہم تو نبی نہیں ہیں، یہاں پر کون کون نبی بیٹھا ہوا ہے؟ ہم تو نبی نہیں ہیں، لیکن نبیوں کو بھی ستایا گیا مسیح کی خاطر، جو مقدس تھے، پاک تھے، پاکیزگی میں چلنے کی کوشش کرتے تھے، مسیح سے ہم کلام ہوتے تھے، خدا کے ساتھ روبرو باتیں ہوتی تھی۔ موسیٰ کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ موسیٰ کی شکایت کرنے لگے، حالانکہ موسیٰ روبرو باپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس سے بھی نہیں وہ چھوڑ رہے، اس کی شکایت کر رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آج ایمانداروں کے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمارے گھر سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہمیں تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے ہمسایوں سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے، ہمارے محلے سے یہ معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہماری جاب سے یہ معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص برداشت کرتا ہے، مسیح اسے نکلنے کی راہ بھی اس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص ستایا جا رہا ہے
تو وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں دکھ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ خدا اس شخص کو نکلے کا راستہ بھی عطا کرتا ہے، خدا اس کے لیے راہیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن آج کے میسج کا خلاصہ یہ کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں اچھا بلا تھا، ایسے ہی بیمار ہو گیا، پتہ نہیں ہے بیماری میری جان کیوں نہیں چھاڑ دی، چڑچڑا بندہ ہو جاتا ہے کہ میں اچھا بھلا تھا، اتنے پیسے لگا کر دوائیں خریدی، میں ٹھیک ہو گیا، پھر اچانک سے میں بیمار ہو گیا۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہار۔ جو مخلص ایماندار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فرسٹ آف آل تو وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں، آزمائشوں کو برداشت کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ دلیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوکوں میں جا کر جھگڑے کرتے ہیں، جھگڑوں سے تو بلکہ وہ بھاگتے ہیں، لیکن مسیح میں وہ دلیر ہوتے ہیں۔ آزمائش کو برداشت کرنے کی قوت، صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے جب جماعت میں مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے آزمائشوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت کب اور کیسے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے؟ ایک لمبا میں نے جملہ بول دیا ہے، جب ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں خدا کے ساتھ۔ جب ہم ایمان میں، تو کیسے ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں؟ جب کنٹینیوسلی ہم جب خدا کے ساتھ ڈیلی ہم واک کرتے ہیں مسیح کے ساتھ۔ جو شخص ہر روز واک کرتا ہے مسیح کے ساتھ، وہ شخص ایک دن آتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ شخص شاگرد جو استاد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے الیشا کو بار بار کہا گیا تھا کہ تو یہاں پر رک، ایلیا نبی کہتا تھا الیشا کو کہ تو جلال میں رک، جلجال میں، ابھی یہاں پر رک جا اس علاقے میں، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے، میں نے اپنے خداوند کے ساتھ رہنا ہے، میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ رہنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ، جو شاگرد ٹیچر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ بہت کچھ لے لیتا ہے۔ ٹیچر ہو روحانی یا جسمانی، قابل ٹیچر ہو، ایسا ٹیچر نہیں کہ جسے خود ٹیچر کی ضرورت ہو، ایسا ٹیچر کہ وہ واقعی وہ قابل ہو۔ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں خود ابھی ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں خود سیکھنے کی ضرورت، سیکھنے کا تو پروسیس چلتا رہتا ہے، لیکن آپ کو جو توڑا دیا جاتا ہے اس میں آپ کا عبور آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ روحانی طور پر ہمارا صرف ایک ہی استاد، ایک ہی ہمارا ہادی ہے، ایک ہی ہمارا ٹیچر ہے، اور اس کا نام جیزس ہے، یسوع مسیح ناصری ہے، پاکرو ہے، خدا پاکرو۔ جب ہم جتنا زیادہ، بیٹی نے بولا، جتنا زیادہ ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ہالی اسپرٹ کے ساتھ، تو ہم مسیح میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خدا کے اندر بڑی پاور ہے، جی بیٹے پتہ ہے کتنی کی پاور ہے؟ کتنی پاور ہے خدا کے اندر؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ہیکل کے اندر کاہن، وہ فرسٹ ڈے تھا اور کہانت کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اور انائنٹنگ جب وہاں پر ٹھہری تو کاہنوں کے پاؤں ٹک نہ سکے، جو پہلے سے مسح سے بھرے ہوئے تھے، انہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا کہانت کا، لیکن خدا کے اندر اتنا زور ہے کہ پہاڑوں کی چٹانیں ہل جاتی ہیں۔ اگر وہ سارا زور خدا انسان کے اندر یکدم، جیسے انسان کہتے ہیں نا میں ایک ہی دن میں بالکل پرفیکٹ ہو جاؤں، تو اگر خدا وہ سارا زور ہمارے اندر پیدا کر دے، انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ ہماری باڈی کے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ جب ہم ڈیلی مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ہمارے اندر سٹیمنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انائنٹنگ کو ریسیو کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک گہری بات ہے، انائنٹنگ آپ کس حد تک لے سکتی ہے، آپ کے اندر کتنی طاقت ہے مسح کو برداشت کرنے کی۔ آپ کو مسح اتنی طاقت، اتنی حد تک ہی جتنی آپ کے اندر برداشت ہے، اور یہ برداشت کا لیول بڑھتا جاتا ہے جب ہم مسیح کے ساتھ ڈیلی چلتے ہیں، ڈیلی مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہمارے اندر قوت مسح کو برداشت کرنے کی، مسح کو ہضم کرنے کی قوت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے چلے کے، تو کبھی انہیں روٹی، سالن، بریانی یہ چیزیں نہیں ہم کھلاتے نا چلے کے بچے کو، سسٹر جی آپ پلیٹ بھر کر کے آئے پوری پلیٹ ہی کھوانا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا میدا چھوٹا ہے، اسے نرم غذا دی جاتی ہے۔ لیکن وقت
जैसे गुजरता है वो बड़ा होता है, उसका स्टमक भी हेल्दी हो जाता है, फिर उसे सॉलिड ग़िज़ा भी देता है। इसी तरह मसीह के साथ जब हम चलते रहते हैं बेसिकली मैच्योर होते हैं, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमें बहुत अनाइंटिंग भी दी जाती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है, वो अनाइंटिंग जो है हमारे अंदर काम करती रहती है। लेकिन तब कब ऐसा होगा जब आप और मैं हम इन आजमाइशों का मुकाबला करेंगे। इन आजमाइशों से हमने भागना नहीं है। बागी जो शख्स है वो खुदा को नहीं पसंद। यहूदा अस्कर युती वो जीसस के साथ 3.5 साल रहा, लेकिन लास्ट में आपको पता है जब नजात का वक्त था, बरकतों का वक्त था, अबदी जिंदगी का वक्त था, बाला खाना के अंदर वो भी ठहरा होता, उसके ऊपर भी पाखरू नहीं आना था। तो जब बरकत लेने का वक्त था, अबलीस ने उसे बरकत से जुदा कर दिया, वो बागी हो गया, उसने इनकार कर दिया, उसने मसीह को पकड़वा दिया। इसी तरह आज की जो तलावत अभी हमने सुनी, हमने कभी भी परेशान नहीं होना कि ये सारी मुसीबतें सिर्फ हमारे लिए हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है नबियों को भी सताया गया। आपको पता है कुछ ऐसी डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जिन्हें हमने गुनाह भी नहीं किया होता, लेकिन वो तासीरें फिर भी हमें तंग करती हैं। वो कर्सिस से भी हमें नहीं मिली होती तो भी हमें तंग करती हैं। तब से जिस दिन हम नजात पा लेते हैं, जिस दिन हम यीशु को कबूल करते हैं, कुछ ऐसी अबलीसी फोर्सेस हैं उस दिन से हमारे पीछे पड़ जाती हैं। फिर वो कदम कदम पर हमें मसीह से जुदा करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन जब आप और मैं हम बर्दाश्त करते रहते हैं, वही तस्वीरें, वही बदरूहें, वही बुरी रूहें तो यीशु को कबूल करने की वजह से वो हमारे पीछे लग गई। किसी ने भेजी नहीं है, कोई जादू नहीं टूना हुआ, लेकिन वो अबलीस की तरफ से, शैतान की तरफ से हमारे पीछे फोर्सेस लगा दी गई कि इस बंदे को निजात नहीं पाने देनी। वही तस्वीरें कई दफ़ा हमें सताती हैं, बीमारी की सूरत में कई दफ़ा हमें सताती है, कई दफ़ा कर्ज की सूरत में हमारी जिंदगी में आ जाती है, कई दफ़ा गुर्बत की सूरत में हमें सताती है। ये है परसिक्यूशन कि हमने गुनाह भी नहीं किया होता फिर भी हम सताए जा रहे होते हैं। बोलूं भाई, इंसान को उसमें कसूर नहीं होता, लेकिन मसीह के नाम की खातिर हम सताए जा रहे होते हैं। वो स्पिरिट्स आंखों से जो नजर नहीं आती वो हमें तंग कर रही होती है, हमारे बच्चों को तंग कर रही होती है, हमारी फैमिली को तंग कर रही होती है। और रीजन क्या है जी? आपने यीशु को क्यों अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? लेकिन जब आप मजबूत रहते हैं तो उस वक्त आपको अबदी जिंदगी मिलती है। हम मसीहियों का ये अकीदा है कि मरने के बाद हमें अबदी जिंदगी मिलेगी, और मसीही कभी भी मरते हैं ही नहीं, बल्कि वो मसीह में सो जाते हैं और फिर वो उठ जाते हैं, फिर वो अबदी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हमने क्या सीखा? छोटा सा खुलासा कौन बताएगा? लास्ट टाइम भाई को हमने बोला था कि हमने लास्ट में डिस्कस भी करनी है। क्या सीखे आज? क्या बरकत मिली है? बेटी से पाउज कर दो, मैसेज को क्लोज कर दो। कौन मुझे बताएगा बच्चों में से? हमारे बच्चे जी बड़ी